السلام علیکم عزیز طلبہ، آج ہم 7ویں نظم ہلال استقلال پڑھیں گے۔ ہلال استقلال نظم کے شاعر حفیظ جلندری ہیں۔ حفیظ جلندری رومانی شاعر، افسانہ نگار ہیں اور ہمارے قومی ترانہ کے خالق بھی ہیں۔ حفیظ جلندری ہندوستان کے شہر جلندھر میں 14 جنوری 1900 کو پیدا ہوئے اور آزادی کے وقت یعنی 1947 میں آپ لاہور آ گئے۔ حفیظ جلندری مختلف کتابوں کے مصنف ہیں، جس میں نغمہ بار، تلخواب شیریں اور سوز و ساز اور گیتوں کے مجموعے، پھول مالی، بچوں کی نظمیں زیادہ مشہور ہیں۔ حفیظ جلندری نے 1982 میں انتقال کیا۔ پہلا شعر دیکھیں۔ یہ استقلال کا پرچم ہے، استحکام کا پرچم۔ یہ استقلال کا پرچم ہے، استحکام کا پرچم، شہیدوں غازیوں کے ہاتھ سے انعام کا پرچم۔ استقلال بیداری، مستقل مزاجی، استحکام مضبوطی، پختہ ہونا، شہید جو اللہ کی راہ میں جان قربان کر دیں، اور غازی جو میدان جنگ میں لڑنے کے بعد زندہ واپس آ جائیں۔ انعام، بدلہ، نیکی، صلہ۔ حفیظ جلندری کہتے ہیں، پاکستان کے مشہور شاعر حفیظ جلندری کہتے ہیں، جن کو شاعر پاکستان بھی کہا گیا، اپنے اس مشہور ملی ترانے میں اپنے پیارے پرچم کو خراج تحسین پیش کر رہے ہیں اور کہتے ہیں، ہمارا پرچم دنیا کی عظیم ترین پرچموں میں سے ایک عظیم ترین پرچم ہے۔ یہ پرچم ایک زندہ قوم کے استقلال کی علامت ہے۔ اسی پرچم نے ایک پریشان قوم کو استحکام عطا کیا، اتفاق عطا کیا، اکٹھا کیا۔ یہ پرچم ایک زندہ قوم کی علامت ہے۔ اس پرچم کی بدولت ہمارے اندر اعتماد پیدا ہوا، ہم ایک قوم بن گئے، ہم اکٹھے ہو گئے، اور یہ پرچم جو ہے ایک عظیم شان والا ہے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم، یہ پرچموں میں عظیم پرچم۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں، اس پرچم کی سربلندی کے لیے، اس پرچم کو قائم کرنے کے لیے، اس پرچم کو سر بلند رکھنے کے لیے جتنے لوگوں نے اپنی جانیں قربان کیں، جام شہادت نوش کیا، وہ شہید ہمیں یہ انعام دے گئے۔ اس لیے ہمیں یہ پرچم اپنے شہداء کے بطور انعام کے ملا۔ ہمیں انعام کی قدر و قیمت عام چیزوں سے بڑھ کر ہوتی ہے۔ انعام کو ہم سن سے لگاتے ہیں، سنبھال کے رکھتے ہیں، دیکھ بھال کرتے ہیں، اس لیے اس کی حفاظت بھی ہم دل و جان سے کرتے ہیں۔ یہ پرچم دنیا میں ہماری کامرانی کا نشان ہے۔ یہ سبز ہلالی پرچم ہماری عظمت اور شان کا نشان ہے۔ جو لوگ کیمپ پاکستان کی جدوجہد میں شامل ہوئے، غازی بنے، شہید ہوئے، جان کی بازی ہار گئے، وہ سب ہمارے لیے یہ انعام دے گئے، یہ پرچم دے گئے۔ جو لوگ کٹ کٹا کر لٹ گئے، جنہوں نے اس پرچم کو نہیں جھکنے دیا اور جان قربان کر دی، وہ قابل تعریف ہیں۔ یہ پرچم ہماری عزت، ہماری شان اور ہماری پہچان ہے، جو ہمیں ہمارے بڑوں، ہمارے آباء و اجداد نے، کوئی غازی بنا، کوئی شہید ہوا، ان نے ہمیں عطا کیا۔ یہ پرچم کے حوالے سے ایک شاعر کیا خوب کہتے ہیں، سبز پرچم سے ہماری نسبتوں کو فیض ہے، سبز پرچم سے ہماری نسبتوں کو فیض ہے، سبز پرچم ہے ہماری عظمتوں کا ترجمہ۔ دوسرا شعر دیکھیے، ہلالی خنجر انگشت شہد کا اشارہ ہے، ہلالی خنجر انگشت شہد کا اشارہ ہے، یہ سیف اللہ کا پرتو فلک پر آشکارا ہے۔ ہلالی خنجر پہلی رات کی چاند کی طرح مانند مڑا ہوا خنجر، انگشت شہادت شہد کی انگلی، سیف اللہ اللہ کی تلوار یعنی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ تعالی۔ پرتو کے معنی عکس، فلک آسمان، آشکارا ظاہر ہونا، واضح ہونا۔ حفیظ جلندری اس شعر میں کہتے ہیں،
کہ پیارے وطن کے پرچم پر بنے ہوئے چاند کو انگشت شہادت سے تشبیہ دینا اور خالد بن ولید کی تلوار کو بطور استعارہ استعمال کر رہے ہیں۔ پہلے مصرعے میں شاعر کہتے ہیں کہ جس طرح نماز کے دوران حالت تشہد میں ہم اپنی انگلی اٹھاتے ہیں، اللہ کے ایک ہونے کی گواہی دیتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کی گواہی دیتے ہیں، تو ہماری جو انگلی ہے شہادت کی وہ ایسے بنتی ہے، تو وہ پہلی رات کے چاند کی مانند تھوڑی سی بنتی ہے۔ اس لیے شاعر نے شہادت کی انگلی کو قومی پرچم پر بنے ہوئے ہلال سے تشبیہ دی ہے۔ گویا یہ اس قوم کا پرچم ہے جو ایک اللہ کو مانتی ہے، جو شہادت دیتی ہے اللہ کے ایک ہونے کی، اور اس پرچم میں تو سیف اللہ یعنی خالد بن ولید کا عکس ہے، یعنی یہ پرچم عام نہیں ہے، اسی پرچم کو تو ہمارے صحابہ نے بھی بلند کیا تھا، یعنی اسلامی پرچم ہے، یہ پاکستان کا پرچم اسلامی پرچم ہے۔ دوسرے مثال میں ذرا غور کریں نا کہ شاعر آسمان پر چمکتے ہوئے چاند کو حضرت خالد بن ولید کی تلوار کو استعارہ کے طور پر پیش کرتے ہیں کہ جس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی کو سیف اللہ کا لقب دیا تو حضرت خالد بن ولید زندگی میں کبھی شکست نہ ہوئی، اس طرح ہمارا پرچم پر یہ جو چاند ہے حضرت خالد بن ولید کی تلوار کا عکس ہے، اسے دنیا میں شکست نہیں ہو سکتی۔ یہ پرچم عظیم پرچم ہے، اس کی ایک عظیم تاریخ ہے، اس پرچم کے حصول کے لیے ہمارے آباء و اجداد نے بڑی قربانیاں دی ہیں۔ یہ پرچم ہمارے آباء و اجداد کی قربانی اور شہادت کے بعد ملا ہے۔ یہ پرچم جو ہے جھکنے کے لیے نہیں، سر بلند لہرانے کے لیے لہرایا گیا۔ اصل میں ہمیں شاعر یہ پیغام دے رہے ہیں کہ ہماری عزت کا پاسباں ہمارا پرچم ہے، اور پرچم کسی قوم کی ایک شناخت اور تشخص اور پہچان ہے، ہم سب اس کے نگران ہیں، اس لیے ہمیں اس پرچم کی حفاظت کے لیے اپنا سب کچھ قربان کرنا ہوگا۔ شاعر کہتے ہیں یہ پاکستان کا پرچم یہ سب کی آن ٹھہرا ہے، یہ پاکستان کا پرچم یہ سب کی آن ٹھہرا ہے، یہ قائد کی امانت ہے، یہ سب کی شان ٹھہرا ہے۔ تیسرا شعر دیکھیے، ہلالی خنجر قومی عطیہ ہے شہیدوں کا، جو خود قربان ہو کر بھر گئے دامن نویدوں کا۔ ہلال پہلی رات کا چاند، عطیہ معاوضہ تحفہ، قربان ہو گئے جان قربان کر دی، جام شہادت نوش کیا، دامن پلہ دامن، نوید خوشخبری۔ شاعر رفیع جلندری کہتے ہیں قومی پرچم بنے ہوئے پہلی رات کا جو چاند ہے جس کو ہلالی خنجر وہ کہہ رہے ہیں، خنجر مجاہدین کے ہتھیاروں کی ایک علامت ہے کہ ہماری قوم نے بھی جہاد کر کے جان قربان کر کے غازی بن کے اس کو حاصل کیا، اس کو بلند کیا، اس کو قائم کیا، اور اس کی سربلندی کے لیے وہ اب بھی جان قربان کرنے کو تیار ہیں، اور ہمارے آباء و اجداد نے جان کی قربانیاں دیں، مشکلات دیکھیں، لیکن ہمیں یہ انعام دیا، تو ہم کسی قیمت پر بھی کسی طور بھی اس پرچم کو جھکنے نہیں دیں گے۔ یہ پرچم ہمارے آباء و اجداد کی طرف سے ایک انعام ہے۔ جس طرح ایک شاعر کہتے ہیں، روک سکا ہے کوئی دشمن کب طوفاں ہمارا، روک سکا ہے کوئی دشمن کب طوفاں ہمارا، ہم سب پاکستان کے غازی پاکستان ہمارا۔ دوسرے مصرعے میں شاعر کہہ رہے ہیں کہ اس وطن کو بنانے والے ہمارے آباء و اجداد خود تو چلے گئے، اور انہوں نے اپنی بہادری سے اپنی پہچان کی اور ہمارے لیے مثالیں چھوڑیں، وہ جاتے جاتے ہمیں یہ نوید یہ خوشخبری دے گئے کہ اے مسلمانوں، ہم تمہیں نہتے نہیں چھوڑ رہے، تمہیں ایک قوم دے رہے ہیں، تمہیں ایک پرچم دے رہے ہیں، تمہیں ایک پہچان دے رہے ہیں، تمہیں ایک آزادی دے رہے ہیں جن کو تم لوگوں نے سنبھال کے رکھنا ہے۔ اس خوشخبری کو، اس انعام کو، اس بڑوں کے دیے عطیے کو ضائع نہیں ہونے دینا۔ ذرا اگر ہم تاریخ کے اوراق دیکھیں تو کیا پاکستان و ہجرت کے دوران لاکھوں مسلمان شہید ہوئے، ماؤں کے سامنے بچوں کو شہید کر دیا گیا، بیٹوں کو ماؤں کے سامنے بے آبرو کر دیا گیا، بیٹیوں کو، طرح طرح کی مسلمانوں پر مشکلات کے آسمان ٹوٹ پڑے، لیکن مسلمانوں نے ہر طرح کی قربانی دی اور اس عظیم وطن اور عظیم پرچم کو جھکنے نہیں دیا۔ شاعر کہتے ہیں، بڑے دل شکن تھے مناظر وہ سارے، بڑے دل شکن تھے مناظر وہ سارے، میں نے لٹتے ارماں دیکھے بہت ہیں۔ چوتھا شعر دیکھیے، حسین ابن علی کے اسوائے مردانہ کا پرچم، حسین ابن علی کے اسوائے مردانہ کا پرچم، برائے شمع ملت سوزش پروانہ کا پرچم۔ اسوا طریقہ، انداز، مردانہ مردوں والا، جرت والا، حوصلہ مند، بہادرانہ، شمع ملت اسلامیہ کے لیے شمع، سوزش جلنا، تڑپ، پروانہ جلنے والا، شمع کو چاہنے والا۔ گویا یہ ہمارا پرچم
جو ہے اتنی عظیم پرچم ہے. شاعر کہتے ہیں اپنے قومی پرچم کو میدان کربلا میں لہرائے جانے والے حسینی پرچم سے تشبیہ دے رہے ہیں. یہ پرچم گویا صرف ہندوستان کے مسلمانوں کا نہیں، اس کی ایک تاریخ ہے، اس کی ایک روایت ہے، اس کی عظمت ہے. جس پرچم کو، اسلامی پرچم کو حسین نے نہیں جھکنا دیا، یہ وہی پرچم ہے. گویا اس پرچم کا اس سے تعلق ہے. وہ کہتے ہیں کہ جس طرح امام حسین نے میدان کربلا میں اسلام کا پرچم سر بلند کیا تھا، اپنے پیارے 72 افراد عظیم قربانی دی، 72 لوگوں نے شہادتیں پائیں، لیکن اس پرچم پر کوئی آنچ نہیں آنے دی. اس طرح یہ پرچم پاکستان کا قومی پرچم ہے. ہم بھی اس پرچم کی خاطر اپنی جان تک دے دیں گے، لیکن اس پرچم کی خاطر ہم بھی حسینی رسم ضرور نبھائیں گے، اس کو جھکنے نہیں دیں گے. بقول ایک شاعر کے، سلام اس پر کہ جس نے کر دیے قربان 72 تن. سلام اس پر کہ جس نے کر دیے قربان 72 تن. سلام اس پر کہ نام اسلام کا جس نے کیا روشن. سلام اس پر کہ نام اسلام کا جس نے کیا روشن. دوسری میں شاعر نے دین اسلام کو اور اس پرچم کو شمع قرار دیا ہے کہ یہ پرچم اسلامی پرچم ہے، مسلمانوں کا پرچم ہے. گویا یہ شمع کی طرح سے ہے، اور شمع 400 روشنی پھیلاتی ہے، اور اس دیوانے، اس کے جو پتنگے ہیں، جگنو ہیں، وہ اس کے پروانے ہوتے ہیں. تو کہتے ہیں ہم بھی اس کے پروانے ہیں. ہم اس کی محبت میں خود جل سکتے ہیں، جان دے سکتے ہیں، لیکن اس پرچم کی محبت سے دور نہیں ہو سکتے. اس طرح ہم بھی اس پرچم پر اپنا تن من دھن قربان کر دیں گے، لیکن اس پرچم کو سرنگوں نہیں ہونے دیں گے، اس پرچم کو جھکنے نہیں دیں گے. شاعر نے مجاہدین پاکستان کو پروانے قرار دیا، جنہوں نے جس طرح شمع سے پروانے محبت کر کے جل جاتے ہیں اس کی محبت میں. جو شمع اسلام یعنی پرچم پاکستان کے گرد ہمہ وقت جانثار موجود ہیں. اس پرچم کو شمع کہا اور اس کے پروانے موجود ہیں، مجاہدین موجود ہیں. اس لیے شاعر نے ہمارے اندر جذبہ پیدا کیا تاکہ ہم اپنے پیارے پرچم کی حفاظت کرنے کے لیے پروانے کی طرح جل مرنے کو تیار ہو جائیں. ایک شاعر کہتے ہیں یہ جان ہماری یہ دم ہمارا رہے گا اونچا علم ہمارا. یہ جان ہماری یہ دم ہمارا رہے گا اونچا علم ہمارا، عطائے رب کریم پرچم ہمارا پرچم. 5واں شعر دیکھیے، محمد ابن قاسم کے صحاب جود کا پرچم، یہ طارق کا، صلاح الدین کا، محمود کا پرچم. اس شعر میں شاعر نے ہماری 4 عظیم شخصیات کا ذکر کر دیا ہے. صحاب کے معنی بادل کے ہوتے ہیں، جود کے معنی سخاوت. طارق یعنی طارق بن زیاد، صلاح الدین فاتح بیت المقدس صلاح الدین ایوبی، اور محمود فاتح ہندوستان یعنی سلطان محمود غزنوی. شاعر پاکستان حفیظ جلندری اس شعر میں تلمیحات کی بہاروں کے ساتھ، تلمیحات یعنی عظیم شخصیت کا ذکر کیا ہے. عظیم شخصیات کے ذکر سے ان کی عظیم تاریخ یاد آ گئی ہے، تو تلمیحات استعمال کی ہیں. پہلے مصرعے میں محمد بن قاسم کے ہاتھوں میں لہرانے والے پرچم کا تذکر کیا ہے، جو انہوں نے راجہ دہر کو شکست دے کر لہرایا. ان کے مندر پر لگے ہندو جھنڈے کو گرا کر اسلامی پرچم لہرایا، اور دنیا کو بتا دیا تھا کہ مسلمان جہاں قدم رکھتا ہے وہاں اسی کا جھنڈا لہراتا ہے. محمد بن قاسم ایک مسلم لڑکی ناہید کی پکار پر مدد کے لیے آیا تھا. 712 کا واقعے کی طرف اشارہ ہے. اس نے کامیابیوں کا سفر سندھ سے شروع کیا اور ملتان تک پہنچا. وہ جس علاقے میں گیا وہاں اپنا پرچم لہرایا. اس لیے شاعر اپنے قومی پرچم کو بھی محمد بن قاسم کے ہاتھوں لہرایا گیا پرچم قرار دے رہے ہیں. دوسرے مصرعے میں شاعر فاتح اندلس طارق بن زیاد کا تذکر کرتے ہیں، جنہوں نے کشتیاں جلا دی تھیں. دریا پار کرنے کے بعد فوج کو حکم دیا کشتیاں جلا دو. پھر فوج سے کہا پیچھے بھی دریا، ذلت، شکست، بھاگنے سے بھی موت، آگے لڑنے سے بھی موت، لیکن آگے کی موت فتح کی ہوگی، کامیابی کی ہوگی، شہادت کی ہوگی، عزت کی ہوگی. اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری شخصیت فاتح بیت المقدس صلاح الدین ایوبی، جس نے بیت المقدس کو آزاد کرایا، اس کی بات کی ہے. جنہوں نے سامانی کے ساتھ فلسطین اور بیت المقدس کو آزاد کرایا، یہودیوں کے قبضے سے آزاد کرایا، اور وہاں ایک بار پھر اسلامی پرچم لہرایا. تیسری عظیم شخصیت فاتح ہند سلطان محمود غزنوی کا ذکر ہے، جنہوں نے ہندوستان پر حملے کیے اور آخر کار فاتح بن کر ہندوستان پر داخل ہو گئے. بقول شاعر، اے طارق اسے طارق نے لہرایا، اسے محمود نے تھاما. اسے طارق نے لہرایا، اسے محمود نے تھاما. اسی پرچم کو دنیا میں ہمیشہ کامرانی ہے. شاعر اس شعر کے ذریعے ہمیں یہ درس حریت دے رہے ہیں، درس آزادی دے رہے ہیں کہ 4 شخصیات جن کا تعلق مختلف ادوار سے ہے،
مختلف علاقوں سے ہے، انہوں نے جہاں قدم جمائے وہیں اسلامی پرچم لہرایا، اس لیے ہمیں ان کی سنت نبھانی ہے، ان کے طریقے پہ چلنا ہے۔ ہم جہاں بھی جائیں گے اپنے پرچم کو سربلند رکھیں گے تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ ہم جہاں بھی جائیں اپنے پرچم کو جھکنے نہیں دیتے۔ یہ پرچم ہے نشاں عالم فتح و کامرانی کا، یہ پرچم ہے نشاں عالم میں فتح و کامرانی کا، زمیں پہ ابر رحمت ہے نوید آسمانی کا۔ نشاں علامت عالم دنیا، فتح جیت کامرانی شادمانی، ابر رحمت رحمت کا بادل، نوید آسمانی آسمان کی طرف سے خوشخبری۔ حفیظ جلندری اس شعر میں قومی پرچم کو علامت فتح قرار دے رہے ہیں، فتح کی علامت قرار دے رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ جس جگہ بھی لہرائے گا کامیابی اس کا مقدر ہوگی، پوری دنیا میں یہ پرچم فتح اور کامرانی کی علامت ہے، یہ نشانی ہے، جس قوم کا پرچم ہے وہ قوم ہار نہیں سکتی۔ یہ پرچم لہرایا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پرچم کو ہندوؤں اور انگریزوں کے مقابل کامیابی سے سرفراز فرمایا، اس لیے شاعر اس پرچم کو دنیا میں عزت اور کامیابی کی علامت قرار دیتے ہیں۔ بقول شاعر، رحمت کا دامن یہ پرچم، عزت کا سامان یہ پرچم، غیرت کا عنوان یہ پرچم، ملت کی پہچان یہ پرچم۔ دوسرے مصرے میں اگر غور کریں تو شاعر اس پرچم کو ارض پاک کے لیے بادل قرار دیتے ہیں، جیسے آسمان پر بادل آتے ہیں، ابر بادل، تو وہ برس کر زمین کی پیاس بجھاتے ہیں، اس طرح پرچم اہل پاکستان کے لیے ابر رحمت ہے، بادل سایہ بھی کرتا ہے اور پانی برسا کر زمین کی پیاس بھی بجھاتا ہے۔ اس پرچم کو اللہ نے وہ عزت و توقیر دی ہے، اس پرچم کے حامل ملک کو دنیا کا 7واں اور اسلامی دنیا کا واحد ایٹمی ملک بنا دیا گیا۔ یہ پرچم اب اسلامی دنیا کی بھلائی کے لیے بلند ہوتا ہے، یہ مسلمانوں کا پرچم ہے۔ پاکستانی پرچم اس لحاظ سے بھی عظیم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی تخلیق کے لیے اپنا مبارک مہینہ رمضان شریف منتخب کیا، رمضان شریف میں یہ پرچم بنا، یہ قوم بنی، یہ ملک بنا۔ شاعر کہتے ہیں، اسی کے دم قدم سے ہے وطن کی عزت و شہرت، اسی کے دم قدم سے ہے وطن کی عزت و شہرت، قیامت تک یہ لہرائے گا رب کے فضل سے یار۔ آخری شعر اور دیکھیے، یہ پرچم ہے روایات عظیم الشان کا پرچم، یہی پرچم ہے استقلال پاکستان کا پرچم۔ روایات ماضی کے شاندار کارنامے، عظیم الشان بڑی شان والے، استقلال پائیداری مستقل مزاجی۔ شاعر کہتے ہیں، پرچم پاکستان کے بارے میں شاعر کہتے ہیں کہ یہ پرچم جو پاکستان کا پرچم ہے اس کی عظیم روایات ہے، یہ عظیم روایات اسلامی روایات کا امین ہے۔ یہ وہی پرچم ہے جو میدان بدر میں معوذ اور معاذ نے لہرایا، یہ وہی پرچم ہے جو خالد بن ولید نے لہرایا، یہ وہی پرچم ہے جس کو مصعب بن عمیر نے لہرایا، یہ وہی پرچم ہے جس کو فتح مکہ کے بعد لہرایا گیا، یہ وہی پرچم ہے جس کو محمد بن قاسم نے دیبل میں لہرایا، یہ وہی پرچم ہے جس کو محمود غزنوی نے ہندوستان میں لہرایا۔ گویا یہ پرچم جو ہے اس کا تعلق بھی اسلامی پرچم سے ہے، اس کی عظیم شان روایات ہیں۔ دوسرے مصرے میں شاعر ہمیں بتا رہے ہیں کہ پرچم استقلال کا پرچم ہے، استقلال معنی منزل، جس کی صبر کی انتہا کا نام دیا گیا ہے۔ یہ پرچم ہمیشہ کے لیے ہے، یہ پرچم تا قیامت رہے گا۔ شاعر کہتے ہیں، پاکستان حاصل کرنے کے دوران ہمیں بے شمار مشکلات برداشت کرنا پڑی، تو ہم نے کی، صبر کیا، برداشت کی، لیکن پاکستان حاصل کیا، اپنے پرچم قائم کیا، اپنی قوم قائم کی۔ شاعر یہ پیغام بھی دے رہے ہیں کہ اس پرچم کے ساتھ ہماری ساری اسلامی روایات جڑی ہوئی ہیں۔ یہ پرچم صرف مسلمان جو ہندوستان کے باسی ہیں، یعنی اب پاکستان کے باسی ہیں، 47 کے بعد پاکستان بن گیا، یہ پرچم ان کا نہیں ہے، یہ پرچم کا تعلق بھی اسلامی پرچم سے ہے، جس کی بنیاد آقا دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے رکھی۔ یہ وہی پرچم ہے جس کو پھر صحابہ نے، پھر تابعین نے، پھر مختلف ادوار میں ہمارے اسلامی ہیروز نے، جن کا نام جیسے خالد بن ولید، اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی، طارق بن زیاد، محمد بن قاسم، ان لوگوں نے اس کو بلند رکھا۔ یہ پرچم اپنی ماضی کی عظیم شان تاریخ رکھتا ہے، اور آج یہ پرچم پاکستان کا پرچم ہے جو سبز ہلالی پرچم لہرا رہا ہے۔ بقول شاعر، ہمارا پرچم یہ پیارا پرچم، یہ پرچموں میں عظیم پرچم۔ اللہ حافظ۔